السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخی معاف اور میں ہوں بطول۔ آج میرے ساتھ عبداللہ گل صاحب موجود ہیں، ہی از چیئرمین محسنان پاکستان فاؤنڈیشن۔ حمید گل صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، دفاع پاکستان کاؤنسلز جو ہوتی ہیں، جو کانفرنسز ہوتی ہیں، جو جلسے ان کے ہوتے ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، بہت اچھے اور آؤٹ اسپوکن قسم کی سیلیبریٹی ہیں۔ ان سے اس بارے میں بات کریں گے کہ جو لوگ جلسے کنڈکٹ کروا رہے ہیں، جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، وہ حل اور سولوشن کی طرف کس حد تک جا رہا ہے یا صرف وربلی ہی ایفرٹس ہیں، پریکٹیکلی بھی کچھ ہو پائے گا یا نہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عبداللہ، آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ میں را کے ایجنٹس ہیں۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، را کے ایجنٹس ہیں، اور اگر آپ اتنے وثوق سے کہتے ہیں تو پھر پروف کیوں نہیں سامنے لے آتے؟ اگر آپ اب سے وہ آپ کی اپنی بیس کی بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہے میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں، اور یہ بات ہمارے متعدد دفعہ جو ہے وہ آ چکی ہے، میڈیا پہ بھی آ چکی ہے، صرف میرے منہ سے نہیں بلکہ بہت سارے ذمہ دار اداروں کی طرف سے بھی آ چکی ہے ماضی کی۔ لیکن یہ کہ یہ کام میرا انویسٹیگیشن کرنا جو ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ پاکستان میں جو واحد ایک پارٹی جس کو بین کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دیا گیا، وہ پہلے نیشنل عوامی پارٹی نیب کے نام سے تھی اور بعد میں اس کو ANP کے نام سے کر دیا۔ لیکن یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب حیدرآباد ٹریبیونل ٹوٹا تو جا کے ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ اس کو توڑا پہلے دن ہی، اور جا کے تمام لوگوں کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ تو حب الوطن پاکستانی ہیں، تو ان کے خلاف تمام کیسز بھی ختم کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ شواہد ایسے موجود ہیں جو کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہیں، اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، سپریم کورٹ آج کل مختلف لوگوں کے ٹرائل کر رہی ہے اور نئے نئے گیٹ اوپن ہو رہے ہیں، تو آئی وش کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بھی جو ہے معاملہ سامنے آ جائے، کیونکہ اس میں اچھائی ہے۔ دیکھیں، ایلیگیشنز ہوتے ہیں ون سائیڈڈ، لیکن اگر آپ ان پروفز کے سامنے موجودگی کے اندر اس کو ڈینائل کر دیتے ہیں، یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ ڈینائل کر دیتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر وثوق سے کہیں اور آپ کہیں کہ دیکھیں صرف میں نہیں کہہ رہا، دیگر کچھ ریسپانسبل انسٹیٹیوشنز بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن فرق تو تب پڑے نا جب آپ کی کوئی بات سنیں، جب ان کے اگینسٹ کچھ ہو، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں رہا، ابھی بھی وہ اپنی مرضی سے ریلیشن میں جاتے ہیں، ابھی بھی وہ اپنی مرضی سے اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے۔ اگر وزن ہوتا فرینکلی اسپیکنگ تو پھر یہ لوگ اگر یہ لوگ واقعی را کے ایجنٹس ہیں ان پارٹیز میں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی، پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایک اہم پارٹی، ان سب میں را کے ایجنٹس ہیں۔ اگر جنرلی بات کیا جائے آسٹینسبلی تو پھر ساری پارٹیوں میں را کے ایجنٹ ہیں۔ ہر جگہ دیکھیں، را جو ہے وہ ہر جگہ آپریٹ کرتی ہے، پاکستان پہ ان کا ایک مخصوص جو ہے فوکس ہے، اور وہ پاکستان کو کبھی اس طریقے سے خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے 12 مئی کا واقعہ ہوا، پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جب دوبارہ بے نظیر کو شہید کیا گیا تو پھر کیسے ایک دم اس کا انلیش کیا گیا، ایک دم لیکن آپ اپنی کراچی کے اندر جو کیا دیکھ لیں، کیونکہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا اور مجھے لگا کہ عوام کو نظر آ رہا ہے، اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کو، اور میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی NRO کے مقدمات تھے ان سے کس کس کو فائدہ پہنچا۔ دیکھیں، ان تینوں پارٹیوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا، جس کے اندر مینلی جو ہے وہ ایک MQM کو فائدہ پہنچا، پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ پہنچا، باقی دیگر جماعتوں کو بھی پہنچا۔ یہ سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ عوام کی آواز بن رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کو ان کو غلط ثابت کرنا ہے، جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا، ثابت تو نہیں ہوا نا، اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے؟ صرف انٹرویوز دینے سے اور صرف جلسے کر کے جن میں ایک بھی خاتون نہ ہو، اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ آپ کو جلسوں میں خاتون نہیں ہوتی، تو صرف اس طرح کے جلسے کنڈکٹ کروا کے اب کیا تبدیلی لائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک نہیں آئی ہے تبدیلی، اٹس بین 1 year now۔ جی، تبدیلی یقیناً نہیں آئی، اور دفاع پاکستان کو 1 سال نہیں ہوا، کیونکہ دفاع پاکستان 2011 کے 12 اکتوبر کی نہیں، 12 اکتوبر کو اس کی فارمیشن ہوئی ہے، تو اب آپ خود دیکھ لیجیے، ابھی تو 6 مہینے جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے اندر کیونکہ ہمارا مقصد تو پاکستان کے دفاع کے لیے، ہم ان تینوں پارٹیوں کو جو ہے وہ ویلکم بھی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں اور پاکستان کے دفاع کے اوپر اکٹھا ہو کے کام کریں۔ ہم تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا تو لے کے چلے نہیں ہیں۔ کیا پاکستان کا دفاع اس طرح سے ہونا چاہیے؟ فیو ڈیز بیک آئی واز ان میل پور، اور میں نے ان کی دیواروں پہ یہ چاکنگ ہوئی بھی دیکھی کہ ایگزیکٹلی تو میں نہیں بتاؤں خواب بھی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھارت کا دوست ہے وہ ملک کا غدار ہے، بھارت سے تجارت، ملک سے غداری،
اور یہ ان جماعتوں میں سے جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں آپ کے دفاع پاکستان کاؤنسل میں، ان کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹس رائٹ کی گئی ہیں. تو کیا پاکستان کا دفاع اس طریقے سے کیا جائے گا جو آپ کا نیبر ہے اس کے ساتھ تجارت کرنے کو آپ اس کو مذہب کے خلاف اور ملک سے غداری؟ واٹ از دس؟ آئی مین آر وی لیونگ ان اسٹون ایج اور سم تھنگ؟ نہیں، ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اور جہاں تک ایک تو آپ نے کہا کہ بینڈ، تو اس میں بینڈ تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ یو نیم اینی ون جو کہ بینڈ ہو، کیونکہ اب تو اہل سنت والجماعت کے متعلق جو BBC کی رپورٹ تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ بینڈ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ان کو ٹیررسٹ کی لسٹ کے اندر رکھا. تو ایک تو بات یہ غلط ہے. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ بھارت کے ساتھ چاکنگ دیکھیں. ایک جب سسٹم چلتا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میورکس بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کی آئیڈیالوجی. یہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں، میں آپ کے ساتھ سیریس ہی اس کے بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے یا کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تجارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پہلے اپنے جو بیسک کور ایشوز ہیں ان کو کمپرومائز کر کے ان کو پس پشت ڈال کے جو ہے تجارت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں 3 لاکھ شہداء ہیں اس ٹائم پہ کشمیر کے اندر. آئے دن وہاں جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں موجود نہیں ہے. ان کی 7 لاکھ سے زیادہ جو فوج ہے وہ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل سیاسی ہی ہے، ٹیبل پہ ہی نکلے گا. فوج اس کا حل جو ہے وہ نہیں تلاش کر سکی ابھی تک. تو ایک بہت بڑی کشمیری سٹرگل ہے، خدا را اس کو پیچھے ڈال کے اس کے اوپر بھٹو صاحب خود آن ریکارڈ موجود ہیں کہ 1000 سال جنگ جو ہے وہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. قائد اعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں جو ہے کشمیر کے لیے جنگ لڑیں گے، حتیٰ کہ ہمارا دشمن اٹھا کے ہمیں بحر عرب میں نہ پھینک. اچھا عبداللہ، تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے کوشچن ہے بٹ اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ اینڈ ریلیونٹ ٹو یو. آپ کی اپنے فادر سے ایک ایج گروپ ہے، آپ لوگ نیئرلی ہماری جنریشن میں آتے ہو. تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھی موقف میں، وے آف پریزنٹیشن میں، آئیڈیالوجی میں؟ ہم 2 نیشن تھیوری کو اسی طرح پرسیو کیوں کرتے ہیں جس طریقے سے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے یا جس طرح سے ہمارے ایلڈرز نے بتایا ہے جب ہم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں؟ اٹس اے ویری ہمبل کوشچن، اٹس اے ویری پازیٹیو کوشچن. آئی وانٹ ٹو نو دیٹ پرسنلی. جو آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں، آپ کے والد صاحب کے سیم یہ پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک جنریشن آگے بڑھی ہے، اس میں کوئی تو پازیٹیو چیز آنی چاہیے تھی. وہ جنریشن کوئی تو سولوشن اپنے ساتھ لے کے آتی. ہم لوگ اتنے ہی کٹڑ ہیں، ہم لوگ اتنے ہی سخت ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. ہم ابھی بھی آر یا پار کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس دا رائٹ ایٹیٹیوڈ فار دا ایشوز؟ نہیں، میرے خیال میں پالیسیز کے اندر جو ہے وہ کوئی جنرل صاحب کی واحد پالیسی نہیں ہے. اس سے پہلے کیا قائد اعظم کی پالیسی یہ نہیں تھی؟ کیا 2 نیشن تھیوری جو ہے اس کا پوری جنریشن گیپ ہمارے لیے بینیفیشری نہیں ہو سکتا؟ بینیفیشری جنریشن گیپ تو ہے نا جی، جنریشن گیپ ضرور ہے، لیکن کیا حقیقتیں پرانی ہو جایا کرتی ہیں وقت کے ساتھ گزرنے سے؟ لیکن مے بی آلٹرنیٹیوز تو آ جاتے ہیں، آلٹرنیٹیوز تو آ سکتے ہیں. جو دین تھا 1430 سال پہلے تقریباً، تو کیا وہ اسلام کا آئیڈیا پرانا ہو گیا؟ میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں سولوشنز کی بات کر رہا ہوں. میں سولوشنز کی بات کر رہا ہوں نا. ہم تو یہ نہیں کہتے. دیکھیں، نہ جنرل صاحب، نہ کوئی اور کوئی بھی پاکستانی، نہ آپ نے جن 3 جماعتوں کا نام لیا، نہ وہ بھی یہ نہیں کہتے. وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق کشمیر کا حل جو ہے وہ تلاش کریں. اب اگر اس میں آپ کہیں کہ میں سولوشن کی بات جنریشن گیپ یا مجھے کوئی بہتر انداز کے اندر اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، اگر میں رائٹ آف ووٹ، عبداللہ آپ ایک کیسے سالو کریں گے جب آپ اس ملک کے ساتھ جو آپ کو آپ کے فالوئرز کی بات کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ بہتر ڈپلومیسی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی غداری والی بات غلط ہے، اگر ایسی چاکنگ ہوئی ہے تو غلط ہے، لیکن آپ کے فالوئرز میں تو اتنا ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے. حمید گل صاحب سے بھی میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا موقف ہے، یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، دس از آور اسکول آف تھاٹ. لیکن آپ کا اسکول آف تھاٹ ریڈیکلی ریفلیکٹ کر رہا ہے عوام کو، وہ آپ کے فالوئرز کو، اور وہ ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. یو شوڈ ایڈمٹ دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو چینج دیٹ. نہیں، میں اس چیز کو بالکل اس لیے ایڈمٹ نہیں کرتا کیونکہ ہر چیز کا ایک رد عمل، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اگر آپ اتنے لوگوں کو وہاں شہید کر دیں، یہاں ان کی رشتہ داریاں ہیں، پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، قائد اعظم کے اوپر اس کے بہت زیادہ بیانات موجود ہیں، ہم لوگ اس کے اوپر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ رائٹ آف ووٹ مانگتے ہیں. اگر یہ رائٹ آف ووٹ مانگنا گناہ ہے اور اس کے اوپر اگر ہمارا طرف سے کوئی ایکسٹریمزم آئے، آپ دوسری طرف کو ایکسٹریمزم نہیں کہیں گے بطول صاحبہ. آپ خود دیکھیں، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ان سب کو پس پشت ڈال کے آپ کہتے ہیں جی آؤ لالا جی کے ساتھ تجارت کر لو. لالا جی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی. آپ تجارت کریں، لیکن اگر آپ کے وہاں ان کے ساتھ سکورز ٹو سیٹل ہیں، اگر ہونے ہیں،
آج ہمیں معلوم ہے کہ کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا پاکستان کے بلوچستان میں یا فاٹا کی جتنی بھی یہ انسرجنسی ہوئی اس کے اندر کیا حالات تھے، یہی تھے. سب بھارتی ثبوت موجود ہیں. ثبوت تو ہم سوری چکے بریک لینی ہے عبداللہ، سب ثبوت تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب وزراء خارجہ کی ملاقات ہوتی ہے، جب میچ پہ وزیر اعظم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہیں وقت کے ساتھ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عبداللہ اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ چاکنگ ہم نے نہیں کروائی ہے، اس میں کچھ لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے یور پوائنٹ از فیئر انف، لیکن اب میں آپ ہی کی ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کروں گی جس سے مجھے وہی فیلنگ آئی جو مجھے وہ چاکنگ پڑھ کے. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا امریکہ کا نیچرل ایلائی ہے، اور چونکہ وہ انڈیا امریکہ کا نیچرل ایلائی ہے تو وہ ہمارا نیچرل اینیمی ہے، ہماری سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ سے. تو اٹس یور اسٹیٹمنٹ ان ون آف دی انٹرویو. میں بالکل میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ آنر کر رہا ہوں. نیچرل اینیمی، واٹ از دس نیچرل اینیمیز؟ نہیں بالکل جی، وی آر بورن اینیمیز، کیونکہ پاکستان کی آج تک پاکستان کی پیدائش کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہندوستان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مرج ہو جائے گا پاکستان، اور اس کے اوپر باقاعدہ کام ہوتا رہا. کیا 1980s کے اندر، 80s کے آخر کے اندر کیا یہ باتیں نہیں ہوئی کہ ایک کرنسی کر دی جائے گی اور لوگوں کو جو ہے وہ مرج کر دیا جائے گا؟ تو یہاں یہ بھی باتیں ہوئی. کشمیر ہاؤس کے جو سائن بورڈز تھے وہ بھی یہاں سے ہٹا دیے گئے. یہ بھی ایک حقیقت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت دی جائے اور اس کے لیے ہم آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی کریں گے، ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ باقی معاملات کو بھی درست کریں گے، لیکن ہمارے جو کور ایشوز ہیں ان کو سیٹل کر دیں. کیا اب جو بنگلہ دیش کے اندر جو تحریک اٹھی اور اس کے پیچھے کیا اب ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارا ملک دو لخت کرا دیا؟ ہم ان کے ساتھ پھر بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کے بھیجتے رہے. اس میں ہماری فوج کا بھی قصور ہے، مختلف انسٹیٹیوشنز کا قصور ہے. ہمیں ہسٹری کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف بھارت صرف فوج کا نہیں جی، پوری عوام کا بھی قصور ہے. جب ان کے اوپر 5 لاکھ لوگ 1969 کے اندر سمندری طوفان کا جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تو اس کے اندر پوری پاکستانی قوم ویسٹ پاکستان سویا رہا. پاکستان کے لوگوں نے اس طرح سے مدد نہیں کی جس طرح سے کشمیر میں ابھی جو حالیہ زلزلہ 2005 میں آیا تو کراچی کے لوگوں نے جس طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو بانڈنگ بٹوین کشمیر جو ہے وہ اصل میں کراچی کے لوگوں کی مرہون منت ہے جو پڑھے لکھے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہم لوگوں نے کشمیریوں کے سامنے اپنا امپریشن کافی خراب کر دیا ہے کہ دیکھیں ہم ایک ایسا خطہ جو ہمارے ملک کا حصہ تھا ہم اس کو تو بچا نہیں سکے، اب ہم ایک ایسے خطے کو ملک کا حصہ کیوں بنائیں گے جو ہے بھی نہیں، جس پہ وہاں بھارت کا تسلط ہے. وی آر لیکنگ ان کانفیڈنس ان فرنٹ آف کشمیریز. آپ کو لگتا ہے کہ وہ دے ڈو ریلائی آن اس، دے آر ویٹنگ فار اس، آر دے؟ دیکھیں میں سردار عتیق صاحب کے پاس تھا اور ابھی 2-4 دن پہلے ایک ملاقات میں تو سردار عتیق صاحب نے ایک یہاں لگایا ہوا ہے، بیج لگایا ہوا ہے کہ کشمیر وانٹس اٹینشن، اور وہ اٹینشن کیا ہے. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا 2 فوجیں ہیں. ایک وہ فوج ہے جو ہمیں مار رہی ہے، جو آئے دن ہمارے لوگ شہید کرتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہر قسم کی ہماری عورتوں کی بے حرمتی کرتی ہے، بچوں کو اٹھا لیتی ہے، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. پوٹا جیسے قانون انہوں نے جو ہے وہ وہاں نافذ کیے ہیں. لیکن پاکستان دوسری طرف ایک وہ آرمی ہے جو ہمیں تحفظ دیتی ہے، ہمارے لیے زلزلے میں کام بھی کرتی ہے، ہمارے لیے برج بناتی ہے، ہمارے لیے کمیونیکیشن کا نظام جو ہے وہ دیتی ہے. تو ہمیں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ یہ سردار عتیق صاحب کا موقف ہے اور وہ ماشاءاللہ مجاہد اول کے بیٹے ہیں، ان کو علم ہے اس چیز کا، وزیر اعظم ہے رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، لیکن آزاد یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ ود دیم. اور اگر کل کو آپ پاکستان کے ایمبیسڈر بنتے ہیں تو وہ کہیں گے جی یہ شخص اپنے انٹرویوز میں بھارت کو نیچرل اینیمی کہہ چکا ہے، یہ اس کی تھیری ہے، یہ اس کی پریکٹس ہے، تو یہ ڈپلومیسی کیسے کرے گا؟ ڈونٹ یو بلیو ان دا تھیریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز؟ ڈونٹ یو بلیو ان گلوبلائزیشن؟ آپ ایک کلچریشن پہ بلیو نہیں کرتے، آپ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں.
I mean, what is this? This is really new. This natural enemy term is really new for us. نہیں آپ کے لیے نہیں ہے لیکن یہ ہندوستان کے لیے نہیں ہے بالکل. ارتھ شاستر جس کے اوپر ماڈرن انڈیا کی جتنی بھی ان کی پالیسیز ہیں مرتب کی جاتی ہیں, اور یہ جو اشوکا کا جو استاد تھا اس نے جو ہے وہ لکھی, تو وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سے انہوں نے یہ ان کی کتاب میں نے نہیں لکھا, اور اس کے اوپر ان کی پالیسیز بیس ہوتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا نیبر ہے وہ آپ کی اینمی نمبر 1 ہے, اور جو نیبر کا نیبر ہے وہ آپ کا دوست ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ہندوستان کی پالیسی. آپ گلوبلائزیشن پر بلیو نہیں کرتے؟ میں بالکل آپ بلیو نہیں کرتے کہ اگر پاکستان پہ کوئی ایسی کنٹری خدا نخواستہ اٹیک کرے جو انڈیا کا بھی اینمی ہے, تو میں اس سچویشن میں انڈیا وڈ سپورٹ اس. ہم نے تو ایسی بھی سچویشن کریٹ نہیں کی ہوئی کہ ہم اپنے پڑوسی سے مدد ہی لے پائیں اس کے دشمن کے اگینسٹ. ڈو یو تھنک نہیں؟ ہم نے بالکل, ہمارے پاس الحمدللہ چائنا بھی ہے, اور ہمارے ایران کے ساتھ بھی مستحکم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس افغانستان جو ہے ہمیشہ دیکھیں چاہے جو کچھ بھی ہوا, نور محمد ترک کئی تھے یا دوسرے تھے, لیکن جب ببرک کارمل آئے ہم نے ان لوگوں کی بھی حکومت تسلیم کی, لیکن ببرک کارمل جب روسی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئے تو پاکستان نے کہا انف از انف, تو پھر جو ہے وہ. لیکن کیا افغانستان کی سرزمین ہمارے لیے استعمال ہوئی؟ مزید ہسٹورک کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس گیٹنگ انٹرسٹنگ ناؤ. اگر نیچرل اینیمی ہوتا تو کیا قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے؟ دیکھیں, ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے ہیں. آپ وہ پہلے کی باتیں بتا رہی ہیں, بعد میں آپ قائد اعظم کو کیوں نہیں کوٹ کرتی ہیں؟ یہ جو 1930 کے قائد اعظم کو تو نہ کوٹ کریں, ہر آدمی کا. کیونکہ ہم ہسٹری کی نیگیٹو باتیں اٹھا کے کوٹ کرتے ہیں, ہم ہسٹری کی پازیٹیو باتیں اٹھا کے کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم فرق کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم ہسٹری کی وہ باتیں کرتے ہیں جو اگر فرض کریں قائد اعظم نے جو 1920 کے اندر کوئی بیان دیا تھا, تو کیا 1940 میں قائد اعظم 20 سال اپنی عمر میں بڑھ نہیں گئے تھے؟ Everybody has a right to grow. لیکن جو قائد اعظم نے انہوں نے, میں آپ کو کانگریس تھی اس میں ساری پارٹیز کی ریپرزنٹیشن تھی. ہم لوگ کی ہسٹری غلط ہے. نہیں, میں آپ کو قائد کا ہی کوٹ بتاتا ہوں. اگر ہم قائد کی بات کریں تو قائد کا کوٹ میں بتاتا ہوں کہ قائد سے کسی نے پوچھا کہ قائد ونس یو ور ان کانگریس, آپ نے جسونت سنگھ کی کتاب پڑھی ہے کانگریس, تو قائد اعظم نے کہا کہ ونس آئی واز ان اسکول آلسو. بھائی میرا ٹائم ہے, میں گرو کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی گرو کر سکتے, لیکن کیا آپ نے جسونت سنگھ کی کتاب پڑھی؟ میری نظر سے نہیں گزری, لیکن مجھے اس کے کچھ چیزیں جو ہیں پتہ ہیں, معلوم ہیں. تو میں ایک کانسیپٹ اس کتاب کا شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. ایک اور کتاب ہے تہذیبی نرگسیت, اس میں بھی ایگزیکٹلی اب یہ ڈسکشن اس طرف جاری. تو آئی وانٹ ٹو کنوے یو سم کانسیپٹ کہ انہوں نے, ہندوؤں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا ہے, اور چونکہ آپ لوگ دین, امریکہ, انڈیا, اس کو اتنا مکس کر دیا آپ لوگوں نے, آپ لوگوں کی ان اجلاسوں نے, ان جلسوں نے, ان کانفرنسز نے, کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا دفاع بھارت کی مخالفت سے شروع ہوگا اور امریکہ کی مخالفت سے ختم ہوگا, اور یہ سائیکل چلتی رہے گی. حالانکہ مجھے لگتا ہے, اور جو ینگسٹرز کو لگتا ہے, اور جو دیگر جرنلسٹ ہیں وہ اتنا پازیٹیو بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. خیر, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی نیچر رہی ہے قبضہ کرنے کی, ٹیریٹوریل اسٹریٹجک بینیفٹس لینے کی, اور مسلمانوں کی اس نیچر کی وجہ سے سب کانٹیننٹ ٹوٹ گیا. اور اگر تو اس طرح کے کانسیپٹ اس طرف بھی ہیں کہ ہم لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے, اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. تو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگز ناؤ. دیکھیں, جو حقیقت ہے, میں آپ کو چند اس میں آپ نے باتیں کی. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دفاع پاکستان نے جب یہ جلسے شروع کیے, اور اس کے بعد اس سے پہلے لوگ ہندوستان کے ساتھ گلے لگنا چاہتے نہیں, چونکہ میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں تو میں آپ کے بارے میں بات لوگ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, سینٹیمنٹ واز آلویز دیر. ہندوستان کے خلاف جو ہے, کیا اس سے پہلے یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کشمیر جو ہے ہندو کی مذمت سے نہیں, مرمت سے حاصل ہوگا؟ تو پھر آپ نیا کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ وہی کر رہے ہیں تو نیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم نیا کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹل ڈاؤن کریں, کیونکہ افغانستان کے اندر ایک شکست ہو گئی ہے, اور اب ویسٹ وہاں سے جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ اپنے کیے ہوئے وعدے پہ, جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں موجود ہے, تو یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں وہ فریڈم فائٹرز کہلاتے ہیں, وہ جو ہے وہ ٹیررسٹ نہیں کہلاتے. تو کشمیری موومنٹ جو ہے وہ فریڈم کی موومنٹ ہے, اور اس لیے وہ ٹیررسٹ موومنٹ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے تو پہلے اس موومنٹ کو آپ ٹیررسٹ موومنٹ ڈکلیئر کروائیں,
اور آپ یونائٹڈ نیشن کا جا کے پہلے تو چارٹر چینج کرائیں، جو کہ ممکن نہیں ہو سکتا. تیسری چیز جو ہے ہم نئی جو کیا کر رہے ہیں، ہم یہ نئی کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب امریکہ جائے تو کشمیر کا معاملہ ہماری حکومت وقت جو ہے، جو بھی اس ٹائم پہ ہو یا اب ہے، وہ کشمیر کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتے کہ یہ افغانستان کی جو سلوشن ہے اس کی جو کنجی ہے وہ کشمیر میں موجود ہے. آپ کشمیر کا معاملہ حل کریں. کیا ایسٹرن تیمور کے اندر جو ہے آزادی نہیں ملی؟ سوڈان کو ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے دو لخت کر دیا، اور اب جو حالات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن کشمیر کے اوپر یاد نہیں آتا. آج بھارت یہ جو کانگریس کے اندر، امریکن کانگریس کے اندر بل پیش ہوتا ہے بلوچستان کی آزادی ہے، امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نہ میں نے امپورٹنس دی، نہ پاکستان میں کسی نے امپورٹنس دی. لیکن ایک بات، ان کو کیوں نہیں کشمیر کے اوپر کیوں نہیں یاد آیا؟ میں صرف یہ میرا سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وقت. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عبداللہ، آپ نے بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، سولوشن بتایا آپ نے کہ جی افغانستان کے مسئلے کو کشمیر سے نتھی کر دیں، نتھی تو کر دیں، لیکن آپ لوگوں نے جب مجاہدین کو پیدا کیا، آپ کی جنریشن کی تو کنٹریبیوشن رہی ہے اس میں، تو تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں امریکہ کے سامنے شرط رکھی کہ دیکھیں جی ہم سوویت یونین کے لیے نہیں لڑیں گے، پہلے ہمارے کشمیر کا ایشو سالو کروائیں؟ تب تو آپ لوگوں کو بھی گرم پانیوں کے کہیں ان پہ قبضہ نہ ہو جائے، آپ لوگ بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو وہ ڈپلومیسی تب کہاں تھی جب ہم اس دلدل میں پھنس رہے تھے؟ تب یہ ساری ڈپلومیٹک ویپنز کہاں تھے آپ کے؟ نہیں، آپ نے ایک تو کہا کہ میں نے پیدا کی، جی میری جنریشن نے کہاں سے وہ مجاہدین پیدا کیے؟ نہیں، فادر نے بھی نہیں. یہ کیونکہ جو جماعتیں آپ کی کانفرنس میں آتی ہیں، دیکھیں اگر آپ پہلے تو مجاہدین کی اگر بات کرتی ہیں تو 1974 کے اندر بھٹو صاحب نے جو ہے وہ دعوت دی، اور حکمت یار صاحب کو اور احمد شاہ مسعود، یہ سارے لیڈر آئے یہاں پاکستان میں، ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد یہ بڑی لمبی داستان ہے. پھر ضیاء الحق صاحب نے اس کو فالو کیا، اسی پالیسی کو مزید اس میں بہتری لائے، اور اس کو وہ چلاتے ہوئے ہم نے ایک روس جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتا تھا، اس کا خواب تھا بلوچستان کو کاٹنے کا. یہ سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ سجیشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی کہ دیکھیں آپ پہلے کشمیر کا ایشو سالو کریں، پھر ہم آپ کے فرنٹ لائن بنیں گے سوویت یونین کے؟ جی دیکھیں، میں کیونکہ اس زمانے میں میں خود تو موجود نہیں تھا، اب یہ میری نوجوان نسل میں آپ کو اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کا اس ٹائم پہ جو حالات تھے، جب روس کا وڈرول شروع ہوا تو اس ٹائم پہ جب پاکستان کے پاس وہ کارڈز تھے پلے کرنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک واردات ہو گئی. واردات یہ ہو گئی کہ ہماری جو ایک الیکٹڈ حکومت تھی وہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو جو ہے وہ گرا دیا. یہ ایک مسٹیک تھی، میں اس کو سمجھتا ہوں. یہ اس ٹائم پہ الیکٹڈ حکومت کا کام تھا کہ وہ اس ٹائم پہ کشمیر کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے، لیکن اس ٹائم پہ ہم نے سپر پاور کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کشمیر کا معاملہ نہیں کیا. لیکن پاکستان کی پوزیشن ان دنوں فرق تھی. پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور نہیں تھا. دیکھیں اب ہم ایکول سٹیٹس کے اوپر ہیں انڈیا کے ساتھ، اور اس زمانے میں حالات فرق تھے. پاکستان کے اندر ایک ملٹری رجیم تھی، اور ملٹری رجیم کا یہ بات کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں تھا، انٹرنیشنل اس کو مانا نہیں جاتا، اس لیے یہ بھی غلطی تھی. آج کیا ہمارا سچ کل کا آج وہ سچ نہیں رہا؟ نہیں، کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے. لیکن دوسری آپ نے جو سولوشن آپ دے رہے ہیں اس کے لیے چارٹر کو دوسرے آپ نے جسونت سنگھ کی کتاب کے متعلق، اور آپ نے کہا کہ جو مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنی ہیجمنی برقرار رکھتے، تو یہ تھوڑی سی غلط ہے. یہ میری بات نہیں، میں نے کوٹ کیا ہے کہ انہی کی کتاب کی بات مسلمانوں میں، ہندوؤں میں بھی کچھ ایسے انسینٹیوز. میں یہ آپ سے کہوں کہ دنیا میں تمام مذاہب، میں باقی تو سارے مذاہب لوگوں کو پتہ ہیں، لیکن ایون ہپیزم جو تھا وہ یہ تھا کہ چلو پیو پلاؤ، گانے گاؤ اور سگریٹیں پیو، تو لیکن موج رکھو اور خوش رہو، اور یہ محبت کی بنیاد کے اوپر تھا. ایون یہ ہپیزم جو تھا، اس کو میں مذہب بھی نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہپیزم بھی محبت کی بنیاد پہ. دنیا میں واحد ایک ایسا ملک ہے اور اس کے اندر جو مذہب ہے وہ ہندو ہے، جس کی نفرت کی بنیاد ہے. انٹچیبلز ہیں، شودر ہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، انسان ہیں آپ ان کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے. تو یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ تو اپنی ہی نفی کرتے ہیں.
جو کہ خود کہتے ہیں آپ نہیں ہمیں ریلیجن کو ڈسکس نہیں کرنا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواہشات تو ہمیشہ انڈیا کی رہی ہیں. کیا ہم نے سری لنکا کے اندر ان کے نہیں دیکھے؟ نہیں, تو پھر سری لنکا میں بھی ہم نے شروع کی تھی, ہم نے جو ہے نیپال میں بھی ہم نے جو ہے جا کے شروع کی, چائنا کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ جا کے شروع کی تھی. وہ انڈیا تھا جو میانمار کے اندر, رنگون کے اندر, جو ان کے ہر کون سا نیبر ہے انڈیا کا جو انڈیا کے ہاتھوں محفوظ ہے, جو نیم ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم نے. ایک سوال مجھے اٹھانے دیں, ٹھیک ہے انڈیا کو لے کے آپ کو بڑی ناراضگی ہے آپ کی انڈیا سے, آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سمپل نو کہنا چاہیے, بڑی اٹریکٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, بڑا کرزما ہے اسٹیٹمنٹ میں, لیکن ہو نہیں رہا ہے سر. نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان آرمی نے نو نہیں کیا, اور پھر اس کو بہت اچھی کہ اس نے بھی جو ہے وہ نیٹو سپلائی لائن جو ہے اس کو کہا کہ نہیں بند کر دیں گے, اور ابھی تک تاحال الحمدللہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آئندہ بھی قائم رہیں. ہم تو ان کو دفاع پاکستان کونسل کچھ بھی نہیں کر رہی سوائے ان کو ایک مورل سپورٹ فراہم کر رہی ہے. دیکھیں کام حکومت کا ہے, لیکن کر ہم رہے ہیں. حکومت نے تو ایک فیصلہ کر دیا, حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو انٹرنیشنل ورلڈ سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہاں 5 لاکھ افراد موجود ہیں, سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہیں, نہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو کی سپلائی لائن اس لیے نہیں بحال ہوگی کیونکہ اس سے پاکستان کو جو ہے وہ ہمارا خسارہ بھی ہوتا ہے, اور پاکستان کے اوپر اسی اسلحے سے جو ہے وار بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ نہتے لوگ ہیں, اور یہ کیا جمہوری عمل نہیں ہے, یہ جمہوری عمل ہے بالکل, اور ہم جمہوری حکومت ہیں, اس لیے ہم یہ جو ہے جی مجبور ہیں. ہم تو عوام کے نمائندے ہیں, ہم عوام کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ عوام کے نمائندے تو ہیں, پر آپ کی میں حکومت کی بات ہوتی نہیں ہے. میں آپ کی بات کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی وش کہ میرے پاس وہ تصویریں نہیں, لیکن جا کے میری فیس بک پہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. جی آپ لاہور والے جلسے میں کراچی والے اسلام آباد والے جلسے میں, اسلام آباد والا جلسہ نہیں تھا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, پہلے میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز کلیئر کر دوں. سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو تھا لاہور کی وہ دفاع پاکستان کا 18 دسمبر کا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میڈیا نے کہا. تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کراچی کا تھا, یہ بھی میڈیا نے کہا. پھر ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اچھا چونکہ جو میری آبزرویشن تھی میں نے وہ بتا دیا. اور راولپنڈی کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا جلسہ تھا. راولپنڈی میں آپ تشریف لائی تھی اور آپ نے خود دیکھا تھا. لیکن وہ اتنا بڑا نہیں تھا. نہیں جی کیا بات کر رہی ہیں, ساری روڈیں بلاک تھیں ہر جگہ. اخبارات نے سیکورٹی کی وجہ سے بلاک کر رہے ہیں, اخبارات نے لکھا تھا, میں نہیں کہہ رہا. اخبارات کی وہاں کلپنگ موجود ہیں, آپ پڑھ لیں. مجھے جلسوں پہ آنا ہے بس. امریکہ اور یہ ایک پروٹیسٹ تھا. پہلے اس کو کوشش کی تھی منور حسن صاحب نے, جو ہے وہ کہا تھا کہ جی ہم ایک دھرنا دیں گے, لیکن کیونکہ اس دن جو اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا اور ہم اناؤنس کر چکے ہوئے تھے, تو اس لیے ہم نے اس کو صرف ایک پروٹیسٹ. اور عبداللہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ آپ کے جلسوں میں عوام نہیں ہوتی, عوام باقی نہیں ہوتی, اس میں خواص ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ وہاں جاتے ہو تو اس میں صرف آپ کو ایسا لگا ہوتا ہے پٹھان ہیں یا کچھ افغانی لوگ ہیں. عوام تو وہ ہوتی ہے نا جو مجھے اور آپ جیسے لوگ وہاں پہ بہتات لوگوں کی, وہ نہیں تھا. ایک اسپیسیفک کلاس کے لوگ وہاں تھے, وہاں پہ ایک عورت تک تو تھی نہیں. بطول بی بی, عورت کیوں نہیں تھی آپ کے جلسوں میں؟ بطول بی بی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواص اور عوام کی اپنا بات کریں, ہر جگہ ہی عوام موجود ہوتی ہے. ہر کیٹیگری کا شخص جب ایک جلسے میں نہیں ہوتا تو وہ کیسا عوامی جلسہ ہے جب ہر کیٹیگری کا ہر کیٹیگری کا الحمدللہ شخص وہاں موجود تھا. اگر آپ پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں کہاں سے, ہم نے کوئی پشاور میں تو جلسہ ابھی تک کیا نہیں. تو آپ پٹھانوں کو آپ نے دیکھا, کوئی میڈیا نے ایسی موومنٹ لانچ کی کہ ہزاروں کی تعداد میں بسیں آ رہی ہوں اور وہ وہاں سے پشاور اور کراچی جا رہی ہوں, اور اگنور کر سکتے. میں سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ واقعی وہ جو لوگوں کا وہاں پہ حلیہ تھا, یا تو وہ پٹھان لگ رہے تھے یا وہ افغانی لگ رہے تھے. ملتان میں کہاں سے آ گئے؟ ملتان نہیں, میں کراچی میں کہاں سے آ گئے؟ نہیں ملتان, یہاں راولپنڈی کی میں بات کروں کہ راولپنڈی شیخ رشید صاحب ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلسہ لے کے آئے اور ایک ریلی لے کے آئے. باقی جو علماء تھے وہ لے کے آئے. ہمارے پاس جو ہے مولانا طیب صاحب, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ لوگ وہ تھے جو ریڈیکل اسلام فالو کرنے والے لوگ تھے؟ نہیں, ریڈیکل اسلام تو اسلام ہے, اس میں ریڈیکل اور لبرلزم کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو, کوئی لبرل اسلام جو ہے وہ کہتا ہے 4 وقت پڑھو. نہیں, اگر اسلام ہے, آپ کو اس کا منو ان سے اس کو جو ہے وہ صرف اتنا سمپل سا سوال میں عبداللہ آپ سے کر رہی ہوں کہ اگر وہ ایک عوامی جلسہ تھا تو اس میں مجھ جیسے لوگ کیوں نہیں تھے؟ نہیں, آپ
جیسے اس لیے کیونکہ ہم نے خواتین کو جو ہے ابھی ہم نے ان کو ویلکم نہیں کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ہمیں اس کا خیال کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کا تو کریڈٹ دیں گی کہ یہ بے شک جیسے بھی آپ اس کو جو بھی کریٹیسزم کریں، لیکن یہ جو بھی لوگ ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہیں. میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ بہرحال پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور وہ نمائندگی کرتی ہے ان لوگوں کی جو کہ اس سوچ سے منسلک ہیں. خواتین نہیں تھی. دیکھیں اس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ ایک آئرن کرٹن کے پیچھے رہے، جن کو چاہے ضرورت کی وجہ سے یا مشرف کے دور کے اندر بند کر دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، لیکن وہ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی. عبداللہ سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نمائندگی میں یہی عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک سوشل پرابلم ہے. اسلام یہ نہیں کہتا لیکن سوشل پرابلمز بھی ہیں. جس طرح افغانستان کے اندر ایک سوشل پرابلم ہے. کیا طالبان کی حکومت کے اندر جو ہے عورتوں کو زبردستی کر دینا، ان کو پڑھائی نہ کرانا، کیا یہ اسلام کہتا ہے؟ نہیں. یہ بات تو ہم نے ان سے کی تھی اور وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہماری سوشل پرابلم ہے. کانفرنس میں کون سی ایسی پارٹی ہے، کون سے ایسا گروپ ہے جو نہیں چاہ رہا کہ خواتین کی فی الحال نمائندگی کی جائے؟ دیکھیں میں کسی اسپیسیفک ایک کا نام نہیں لوں گا، لیکن ظاہر ہے لوگوں کی اپنی ریزرویشنز ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ کچھ ہمارے جو لوگ ہیں اس کے اندر ان کی یہ خیال ہے، لیکن ایون میں آپ کو یہ بتاؤں خیال ہے کہ عورتوں کو سیاست میں جانا چاہیے اور ایون کے جلسے اٹینڈ بھی نہیں کرنے چاہیے. دونوں خیال. حافظ محمد سعید صاحب جو ہے انہوں نے پہلے جلسے کے اندر ممانعت کی عورتوں کے لیے، لیکن دوسرے میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک عورتوں کا سیکشن بنا دیں گے، لیکن پھر وہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ یہاں ایک بریک، یہاں پہ ایک بریک لے لوں، ناظرین پھر واپس آتے ہیں. یہ ہے وقت. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی عبداللہ، وہ عورتوں کی نمائندگی کی بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں ہے جلسوں میں. حافظ سعید صاحب نے اگلی دفعہ جو ہے وہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم عورتوں کی نمائندگی دیں گے، لیکن اس ٹائم پہ پنڈی کے جلسے کے لیے بہت لیٹ ہو گیا تھا اور بالکل 7 دن کے بعد جو ہے ملتان کا جلسہ ہو گیا. کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ 12 تاریخ کو یہ یک کے بعد دیگرے، کیونکہ اس کی تیاری کے لیے جو ویمن ونگ ہے، دیکھیں آپ ہمارے پاس جماعت اسلامی بھی موجود ہے، اس کے عورتوں کا جلسہ بھی ہوا یہاں اور وہ لوگ بھی آ سکتے تھے اور لوگوں کے بھی ویمن ونگ موجود ہیں. تو یہ بات نہیں کہا جا سکتا کہ، لیکن یہ بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں کہ ہمیں عورتوں کو مزید، میں کم از کم میں اور میرے والد جو ہیں وہ اس کے بہت حق میں ہیں کہ عورتوں کو مزید نمائندگی ملنی چاہیے، ان کو آنا چاہیے. پاکستان میں وہ زیادہ تعداد میں موجود ہیں مردوں سے، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور اس بات کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی بتاؤں کہ یہ بہت لوگ اسٹرانگ خیالات کے مالک ہیں. ہم ان کو مین سٹریم کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مین سٹریم پہ اب اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں مین سٹریم پالیٹکس میں تو یہ ان کا بنیادی حق ہے، جمہوری جب آپ لوگ، اور چونکہ آپ نے پہلے یہ آرگیومنٹ دیا کہ دیکھیے جی ہم نے انویٹیشن نہیں دیا تھا اور پھر آپ نے کہا جی حافظ سعید کا ریزرویشن تھی، تو ایسا ایسا ریزن کی طرف تو آ رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے؟ انویٹیشن کی میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ اس کی وجوہات کی بنیاد کے اوپر انویٹیشن نہیں مل سکا تھا کیونکہ پہلے کنسنسس نہیں ہوا. ہم ایک مشترکہ اتحاد کے اندر موجود ہیں، ہمیں اتحاد کے اندر لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، اوکے، فیئر انف. بس یہ لاسٹ کوسچن پھر ایسپیکٹ چینج کرنا ہے مجھے. جب آپ انویٹیشن دیں گے انشاءاللہ خواتین کو، اچھا خیر مجھے تو آپ نے انویٹیشن نہیں دیا تھا پر اسٹل آئی واز دیئر، اور آئی ہوپ ان کا حافظ سعید صاحب کو ناراضگی نہ ہوئی ہو اس بات پہ. نہیں بالکل بھی نہیں، اور بھی خواتین وہاں آئی ہوئی تھیں جو جرنلسٹ تھیں وہ آئی ہوئی تھیں. اور پھر اسلام آباد کا جو دھرنا تھا، یہ جو تھا پروٹیسٹ تھا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین وہاں، لیکن جو نیکسٹ ٹائم آپ خواتین کو بلائیں گے تو کوئی ریسٹرکشن تو نہیں ہوگی کہ آپ اپنی کیجول ڈریسنگ میں نہیں آ سکتی ہیں، ابایا میں ہی آنا ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ابایا وغیرہ، لیکن میرے خیال میں ایک ایسا ڈریس ضرور ہونا چاہیے جو کہ ریسپیکٹڈ ہو اور لوگ بالکل دیکھیں نا، بالکل ماڈرن ڈریسز کے اندر جو ہے. نہیں، میں بالکل ماڈرن ڈریسز کی بات کر رہی ہوں، اس پہ تو کوئی ریزرویشن نہیں ہوں گے نا آپ کی. یہ جو پاکستان میں سب سے بڑی اس ٹائم پہ پرابلم آ رہی ہے نا کہ وہ 2 خیالات ہیں. ایک بالکل اس طرف چلا جاتا ہے، 2 ایکسٹریم. آپ لال مسجد کو برا کہیں گی تو دوسری طرف آپ جو کیٹ واک وہاں ہوٹلز میں ہو رہی تھی 5 سٹارز کے اندر، تو وہ بھی تو جو ہے قابل گرفت ہے.
اگر یہ لوگ ایکسٹریم پہ تھے تو وہ بھی ایکسٹریم ہے. تو ایکسٹریم دونوں طرف کا جو نہیں, ایک ریسپیکٹیبل ڈریس آپ پہن کے آئیں, یو آر ویلکم. عورتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مین سٹریم کے اندر لے کے آئیں, ان کا حق بنتا ہے. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو اتنے اچھے اچھے جو مجاہد ہیں وہ پیدا کرتی ہیں, اچھے علماء پیدا کرتی ہیں, اچھے لوگوں کی جو ہے وہ ریپرزینٹیشن, تو وہ یقیناً ان کے بچے شہید ہوئے ہیں, ان کا پورا حق ہے, ہم پہ حق ہے ان کا, وہ ہم پہ سے سوال اٹھا سکتی ہیں اور ہم ان کے احساسات کا خیال کرتے ہیں. آپ جو ماڈل امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی. آپ نے کہا دیکھیں جی جو ملک میں آلریڈی دنیا میں جو سسٹمز ہیں وہاں سے اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا ڈیوائن ماڈل ہے جی, ہمیں ڈیوائن ماڈل امپلیمنٹ کرنا چاہیے. واٹ از دیٹ ڈیوائن ماڈل؟ یہ ہمارے جو آئین کے اندر پنہا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے جو ہے آئین تو ڈیوائن نہیں تھا نا, نہیں, میں آئین تو انسان نے بنایا. آئین انسان نے بنایا, لیکن ریاست مدینہ کا تو ماڈل ایک موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام تو دیا ہوا ہے, وہ تو ڈیوائن ہے نا جی. اور ہم نے کیا کہا, پاکستان سے پہلے بھی اسلامی ممالک بنے, لیکن پاکستان میں کیسے آپ خلافت سسٹم لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں خلافت کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن میں اللہ کی حاکمیت کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن اور سنت کی بالادستی کی بات کر رہا ہوں. Personal or pinching and simple question. Do you think it's possible in 2012 کہ آپ ڈیوائن سسٹم لائیں گے پاکستان میں؟ وہ اسلام جو ہے پرانا ہو گیا, اللہ پرانا ہو گیا, نعوذ باللہ. نہیں, توبہ استغفار, ایسی بات تو نہیں ہے. بٹ تو پھر کیا آج بھی آپ 3 پیس پہن کے ڈیوائن ماڈل کیسے لائیں گے؟ کیوں؟ یہ مطلب مجھے اب وہ عربی ڈریس پہن لینا. آپ کی ٹائپ کا سوال کیا, آپ کی ٹائپ کا سوال. میں تو بالکل جلسوں میں بھی جاتا ہوں تو 3 پیس پہن کے جاتا ہوں, حالانکہ جلسے میں 3 پیس پہن کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے جیسے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. میرے بہت سارے وہاں نوجوان ساتھی موجود تھے جو پتلونوں میں, قمیضوں میں, جینز میں وہاں موجود تھے. میرے پاس تصاویر موجود ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی مجھے نظر نہیں آیا. نہیں, میں آپ کو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے لیے میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ہمارے آئین کے اندر پنہا ہے. آرٹیکل 2A کہتا ہے جی, میں امپلیمنٹ 2A کو آپ جب تک آپ اس کانسٹیٹیوشنل چینج کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آرٹیکل 2 میں آپ یہ کہتے ہیں کہ متضاد کی جگہ لفظ تابع کر دیا جائے. جی ہاں, کانسٹیٹیوشنل چینج ہے. آپ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے, آپ قانونی چینج کیسے لائیں گے؟ نہیں, ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں, لیکن ہم ایک پریشر گروپ تو ہیں. ہم پریشر گروپ, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ یہ بات تو طے ہے بطول بی بی کہ آپ دیکھیں کہ جلسہ وہ کسی کا ہو, چھوڑ دے دفاع پاکستان کے جلسوں کو, باقیوں کے لے لیتے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب کے ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ ANP کے ہوں, متحدہ قومی موومنٹ کے ہوں, مسلم لیگ نواز کے ہوں, وہ جلسے بڑے ہیں, یہ آپ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ قوم پوری کی پوری مضطرب ہے اور وہ ایک تبدیلی کی خواہاں ہے. اچھا, کوئی بات کرتا ہے کہ تبدیلی ہم سوری اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں, انلائٹن ماڈریشن بھی ایک تبدیلی تھی, اور اب امریکہ سے فریز ہی غلط ہے. انلائٹنڈ ماڈریشن, ان انلائٹنڈ ماڈریشن بھی کوئی ہوتی ہے, تو یہ پہلی بات ہے, یہ فریز ہی غلط ہے. ہم نے وہ دور تو دیکھا ہے نا, ہم نے وہ دور دیکھا اور وہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا. قرآن اور سنت کے تابع ہو جانا چاہیے. بالکل, ہم لوگ اگر if the history is not wrong تو پھر ایگزیکٹلی تابع ہو جانا چاہیے. لیکن از اٹ فیوریبل ان دس ورلڈ, ان دس اسٹیٹ آف پاکستان؟ تھوڑی سی اس میں تو ڈفرینٹ باتیں نہیں, اس میں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن اور سنت کے تابع ہوں اور آپ اس کے مطابق اپنے قوانین جو ہیں وہ بنائیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ انصاف ملے گا. کیا ہمیں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خلفائے راشدین کا دور یاد نہیں ہے, جس کے اندر سب کو امن ملتا تھا؟ کتا بھی اگر نیل کے کنارے جو ہے وہ بھوکا مرے گا تو خلیفہ وقت جو ہے, اور خلیفہ وقت سے کٹہرے میں سوال کر لیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی. تو آج یہی تو ہم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے آئین میں موجود ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا, رومال بچھایا اور کہا کہ ایک اتنا ہی ملک دے دو, لیکن اس کو میں اسلامی تجربہ گاہ بناؤں گا. اور اپنی 13 اگست کی اسپیچ کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر مینشن کیا کہ ہمارا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے تجربہ گاہ بنانے میں اور اس کو ایگزیکٹ کانسٹیٹیوشنل بنانے میں آپ سے انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو پریکٹس دا گولڈن پرنسپلز آف اسلام, اینڈ وہ اسٹیٹ آف مدینہ کا رول ماڈل جو ہے ہم فالو کرنا چاہتے ہیں. لیبورٹری, لیکن وہ لیبورٹری تو نہیں بن پائی نا 62 ایئرز میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیال غلط تھا تو پھر تو قائد اعظم نے غلط نہیں ہے. میرا سوال ہمارا قصور ہے نا. کیسے کریں گے کیسے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے خیال غلط نہیں تھا اور وہ صحیح تھا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے قائد کا جو ہے رول ماڈل فالو نہیں کیا. اسی وجہ سے پاکستان آج اس انتشار کا اور اس بدامنی کا جو ہے وہ حال کے اندر موجود ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو اکٹھا کریں, کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. پاکستان کے نوجوان ہیں بھی دنیا میں ایک بڑا عجیب ملک ہے کہ ہماری کنفیگریشن جو ہے وہی نوجوانوں کی بہت زیادہ ہے, 68.4% تقریباً ان کی موجود ہے. نوجوان اکٹھے ہوں اپنے پاکستان کے جھنڈے کے تلے اور کہیں کہ ہمارا یہی آئین جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس آئین کے اندر جو کانٹرڈکشن ہے, جو ایسی شکیں موجود ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابقت میں نہیں ہے, ان کو ختم کر دیا جائے. پرٹیکولر چیز کے لیے آپ ایفرٹ کب شروع کریں گے؟ جی نہیں, یہ ایک پرٹیکولر چیز ہماری ایفرٹس تو شروع ہیں آلریڈی. دیکھیں ہماری یہ بات آنا تو شروع ہو گئی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ایفرٹس تو ہماری. اچھا عبداللہ, لاسٹ کوسچن ہے, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو آفٹر ورڈز. ایک اسٹیٹمنٹ ہے آف دی ریکارڈ, آپ کے جو گروپس ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے دفاع پاکستان کانفرنس کو, ون آف دا گروپ سیز کہ بریک دی لیگز آف اینی وار ہو گوز ٹو انڈیا اینڈ سنگز اینڈ ایکٹس اینڈ فلم, کہ ایسی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں کہ کوئی بھی وہ وار کا ٹرانسلیشن تو طوائف ہی ہوگی, کیسی وہ طوائف جو بھارت جائے اور وہاں پہ گائے یا ناچے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے. تو کیا آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو پہلی بات یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ میرے لیے نئی ہے, میں نے نہیں سنی ہوئی, اور بہت اخباروں میں چھپی ہے نا. بہرحال, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاکستان کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے. یہ یقیناً ہے کہ ہمیں بے شک ہم ثقافتی طائفے جو ہے ان کا تبادلہ خیال ہو. پاکستان میں چین کے طائفے آتے رہے, وہ پرفارم کرتے رہے, جیپنیز آ کے پرفارم کرتے رہے, کورین آ کے پرفارم کرتے رہے, ایرانی آ کے میں تو بالکل کسی کے, لیکن میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی اگر حرکتیں کریں جو کہ ابھی حالیہ میں ہم نے کچھ دیکھا کہ ایسے کچھ وہ بھی ایکسٹریمزم تھا, اگر وہ ہو تو دیکھیں اس میں فرد واحد بدنام نہیں ہوتا, اس کے اندر ملک بدنام ہوتا ہے. اگر میں عبداللہ ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو نو یور پالیسی, ڈو بلیو ان نیگوشیٹنگ اینڈ ٹیلنگ دیم کہ دیکھو بیٹا یہ نہ کرو, یا پھر یہ بریک؟ نہیں جی, میں تو بالکل نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور میں بات کرنے پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے, ہمیں یہ کہنا ہے کہ اپنا پاکستان ان کا ملک ہے, اس کی عزت اور اس کی جو سلامتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں. ہر آدمی جو ملک سے باہر جاتا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہوتا ہے. اگر میں پاکستان سے باہر جاؤں گا تو میں یقیناً عبداللہ گل تو اپنی جگہ موجود ہوں گا ایک ذاتی حیثیت میں, لیکن میں پاکستان کے ایک قوم کی نمائندگی بھی تو کر رہا ہوں گا. اگر میں وہاں جا کے ایسی کوئی نازیبہ حرکات کروں گا جس سے قوم کا جو ہے, آخر یہ دیکھیں کوئی تو حرکت تھی نا جس کی بنیاد کے اوپر پورا میڈیا جو ہے وہ ایک طرف ہل گیا, اور پورے میڈیا کا ایک ہفتہ جو ہے وہ تقریباً یہی بات ہر پروگرام میں یہ رہی کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا, کسی نے اس کے حق میں بولا, کسی نے اس کی مخالفت میں بولا, لیکن یہ بات تھی نا, پنچنگ تھی, یہ تکلیف دہ بات ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ بات ہے. یہ میری گزارش ہے, چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ ہمارے ثقافتی لوگ ہوں, چاہے وہ ہمارے حکومتی نمائندے ہوں, ایسی کوئی حرکت پاکستان سے باہر جا کے خدارہ نہ کریں جس سے پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کو شرمسار ہونا پڑے. بہت شکریہ عبداللہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.